أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 8ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 136 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. مشرکین مکہ کی من گھڑت رسمیں جو انہوں نے خود بنائی تھی اور اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اس کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کھیتی یا جانور ان کے پاس ہوتے، حالانکہ وہ دیے اللہ نے ہیں، لیکن مکہ کے مشرک بعض جانوروں اور بعض کھیتی کے بارے میں یوں کہہ دیتے ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کا ہے، اور وھذا لشرکائنا، اور یہ حصہ بتوں کا ہے. مثلا گندم لے کے آئے، گھر میں ڈھیر لگا دیا، ایک ڈھیری کہہ دی یہ اللہ کے نام کی ہے اور ایک ڈھیری یہ بتوں کے نام کی ہے. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور جو چیز بتوں کے نام کی ہوتی وہ کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں جانے دیتے تھے. مثلا بتوں کے نام کی جو گندم ہے، کوئی بچہ گیا اس نے چھلانگ لگائی، دانے جو ہیں وہ کچھ ادھر آ گئے اللہ والی ڈھیری کی طرف، تو فوراً واپس کرتے تھے کہیں بت ناراض نہ ہو جائے. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو ڈھیری اللہ کے نام کی ہوتی اس میں سے اگر کچھ دانے ادھر چلے جاتے تو کہتے جانے دو، اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی اللہ کے حصے میں کمی آتی ہے آ جائے، بتوں کے حصے میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ ان کا مزاج تھا اور یہ ان کی رسم تھی. ساء ما یحکمون، اللہ فرماتے ہیں کتنے غلط وہ فیصلے کرتے تھے. اسی طرح وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے ان کے بتوں نے اولاد کا قتل کرنا خوبصورت بنا کر پیش کیا. بیٹیوں کو قتل کرنا، بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے، یہ ان کی رسم تھی. اب اس پہ دلائل دیتے تھے، ایک تو قاتل، اوپر سے دلائل. کہتے ہیں کہ اگر بیٹی کو زندہ رکھیں تو ہم بے غیرت ہیں، اور اگر بیٹی کو زندہ مار دیں تو ہم غیرت والے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بتوں نے، یعنی بت پرستی نے، ان کے دلوں میں اس کام کو خوبصورت بنا کر سجا کر پیش کر دیا کہ یہ کام بہت اچھا ہے. وجہ لیردوہم، تاکہ وہ بت ان کو ہلاک کریں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کا دین ان پر مکس ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے صحیح دین کیا ہے. ولو شاء اللہ ما فعلوہ، اگر اللہ چاہتے ایسا وہ نہ کر سکتے، اللہ زبردستی روک دیتا، لیکن اللہ زبردستی کسی کو روکتا نہیں. نہ اللہ زبردستی جنت کے راستے پہ چلاتا ہے، نہ زبردستی جہنم کے راستے پہ چلاتا ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کی مرضی ہے جس راستے پہ چاہے چلے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اللہ نبی سے فرماتے ہیں کہ ان کو اور ان کی جتنی رسم و رواج ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑو. اسی طرح مکہ کے مشرک یوں بھی کہتے هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ، یہ جو جانور ہے یا یہ جو کھیتی ہے، حجرٌ، یہ ممنوع ہے، ہر کوئی نہیں کھا سکتا. کون کھائے گا؟ الا من نشاء بزعمہم،
ہم جس کے بارے میں چاہیں گے وہ کھا سکے گا، کوئی اور نہیں کھا سکے گا۔ پھر وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا، یہ جو جانور ہے اس کی پیٹھ پہ سوار ہونا جائز نہیں، ہم نے منع کر دیا۔ اسی طرح وَأَنْعَامٌ، اور یہ جو جانور ہیں لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، جس پہ اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے، اس کے بارے میں کہتے ٹھیک ہے اس کو کھا لو، یعنی جو خود مر گیا یا بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کیا، کہتے ٹھیک ہے کھا لو۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، جتنے رسم و رواج یہ بنا رہے ہیں، ان قریب ان کا بدلہ ملے گا۔ پھر ایک رسم اور، بعض دفعہ یوں کہتے ما فی بطون ھذی الانعام، اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے خالصۃ لذکورنا، اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ ومحرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے۔ وَإِن یکم میتۃ، اگر یہ بچہ پیدا ہوا مردہ تو پھر سارے کھا سکتے ہیں۔ سیجزیہم وصفہم، جو یہ باتیں کر رہے ہیں اپنے پاس سے، ان قریب اس کا بدلہ ان کو اللہ دے گا۔ دنیا میں اللہ کیوں نہیں بدلہ دے رہا؟ انہ حکیم، اللہ حکمت والا ہے، علیم، اللہ علم والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہن، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم، جہالت کی وجہ سے، وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور جو انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام کر لیا اپنے اوپر کہ یہ جانور حرام ہے، یہ کھیتی حرام ہے، یہ فلاں چیز حرام ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یہ گمراہ بھی ہو گئے اور ہدایت والے بھی نہیں ہیں۔ یہاں تک ان کے رسم و رواج کا ذکر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت سمجھو، یہ جانور پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، یہ کھیتی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، غلہ جو پیدا ہوتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے، تو اللہ جس کو حلال کہے گا وہ حلال ہوگا نا، اللہ جس کو حرام کہے گا وہ حرام ہوگا۔ ان مشرکوں کے کہنے سے حلال چیز حرام نہیں ہوگی اور حرام حلال نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ کی بات مانا کرو، رسم و رواج پہ نہ چلا کرو۔ اللہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اللہ وہ ہے جس نے باغات بنائے، ایسے باغات جن کی بیل چڑھتی ہے اور اوپر چھت بن جاتی ہے، وغیر معروشات، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ درخت کی طرح ہوتے ہیں، اوپر چھت نہیں بنتی، اور یا ایسی بیلیں بھی ہوتی ہیں جو زمین پہ ہوتی ہیں، جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، اس کی بیل زمین پہ ہوتی ہے، انگور کی بیل اوپر چلی جاتی ہے۔ والنخل، کھجوریں بھی اللہ نے بنائی، والزرع، کھیتی بھی اللہ نے بنائی، مختلفاً اکلہ، ذائقے بھی مختلف ہیں، والزیتون، زیتون بھی اللہ نے بنایا، والرمان، انار بھی اللہ نے بنایا، متشابہ وغیر متشابہ، بعض انار دیکھنے میں بالکل ایک جیسے اور بعض ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض کا سائز ایک جیسا، بعض کا رنگ ایک جیسا، بعض کے سائز مختلف، بعض کے رنگ مختلف، بعض کے ذائقے مختلف۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب بنانے والا اللہ ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پھل لگ جائے تو پھل کھاؤ، اجازت ہے، لیکن وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس پھل کا حق بھی ادا کرو۔ کیا مطلب؟ جب توڑو گے تو اس کا عشر بھی ادا کرنا ہے، پھل ہو چاہے سبزی ہو چاہے غلہ ہو، زمین سے پیدا ہونے والی جو چیز بھی نکلے اس کا عشر بھی ادا کرو۔ ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، جانور دیکھ لو یہ بھی اللہ نے بنائے، بعض ایسے ہیں جو زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، اور بعض وفرشا، زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یوں چل رہے ہوتے ہیں، سب اللہ نے بنائے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، یہ جو آخر میں ان کی رسم گزری تھی جس کا ذکر ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتوں پر حرام۔
اور کبھی کہتے ہیں کہ اگر مردہ پیدا ہوگا مرا ہوا تو پھر سارے کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، ذرا ان کو سن لو۔ من الضأن اثنین، بھیڑ اور دمبا مذکر مؤنث، ومن المعز اثنین، بکری اور بکرا، 4 ہو گئے۔ اب اللہ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان سے کہیے اذکرین حرم، دونوں کے مذکر حرام ہیں، یعنی دمبا پیدا ہو بکرا پیدا ہو یہ دونوں حرام ہیں، یا بکری پیدا ہو اور بھیڑ پیدا ہو یہ دونوں حرام ہیں۔ اذکرین حرم ام الانثیین، دونوں کے مذکر حرام ہیں یا دونوں کے مؤنث حرام ہیں۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اور یا جو بھی پیدا ہو جائے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو یہ دونوں حرام ہیں۔ فرمایا نبئونی بعلم، ذرا علم سے جواب دو مجھے اگر تم سچے ہو تو، ایسے جھوٹ نہیں بولنا، علمی بات کرو۔ اسی طرح 4 جانور اور ہیں، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن، اونٹ اور اونٹنی، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، گائے اور بیل، تو 8 جوڑے بن گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کیا یعنی بیل اور اونٹ یہ دونوں حرام ہیں، یا گائے اور اونٹنی دونوں حرام ہیں، یا جو بھی پیدا ہو حرام ہے۔ اب انہوں نے کیا جواب دینا ہے، ان کے پاس وہ جواب ہے نہیں۔ پھر ان سے پوچھئے ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، تم جو کہتے ہو کہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے، تو جب اللہ یہ حکم دے رہا تھا تم وہاں موجود تھے؟ تم تو موجود نہیں تھے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ اپنے نبی کے ذریعے دیتا ہے، تو نبی تو نہیں بتا رہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں حلال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ اللہ نے نہیں کہا اور کہتا ہے اللہ نے کہا ہے، تو جو ایسا جھوٹ بولتا ہے بہت بڑا ظالم ہے، اور یہ جھوٹ بولتا ہے لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی جہالت کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اور جو ایسی حرکت کرتا ہے بہت بڑا ظالم ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان آیات میں جو ہمیں سبق دیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج پر نہیں چلنا، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ چلنا ہے۔ رسم و رواج تو مکہ والے بھی بناتے تھے، اپنے پاس سے کہہ دینا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، نہیں، اس طرح نہیں۔ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ اپنے پاس سے کسی کو حلال یا حرام نہ کہو، اور اپنے پاس سے بنائی ہوئی رسموں پر عمل نہ کرو، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے دین پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما۔ آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔